اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ برادران عزیز، آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور عالم اسلام میں یہ تاریخ بہت ہی عظیم تاریخ ہے۔ 21 رمضان المبارک وہ دن ہے جس دن کائنات سے اسلام کا سب سے عظیم رہبر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بات کر رہا ہوں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ آج ہی کا وہ دن تھا کہ مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں ابن ملجم مرادی ملعون نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر اقدس پر اس نے چلائی، اور جب حالت سجدہ میں یہ تلوار حضرت علی پر اس نے ضرب لگائی اس تلوار کے ذریعے، تو اس وقت امیر المومنین حضرت علی کا سر جو ہے وہ بالکل شگافتہ ہو گیا، اور آپ نے اپنے سر کو پکڑ کر ایک تاریخی جملہ کہا۔ آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شام میں حضرت علی کے خلاف ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ جب حضرت علی کی شہادت کی خبر پہنچی ہر جگہ، اور بالخصوص شام میں، کہ مسجد میں علی کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا اور مسجد میں انہیں قتل کیا گیا، تو لوگ کہنے لگے مگر علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے حضرت علی کے خلاف سازش رچی گئی۔ حضرت علی دنیا کے مظلوم ترین انسان ہیں۔ ان کی مظلومیت کا پتہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ان کے دوستوں نے، ان کے چاہنے والوں نے ان کے فضائل کو اپنی جان کے خوف سے چھپا دیا کہ اگر فضائل کو بیان کریں گے اور حکومت کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو قتل کر دیں گے، یا قید خانے میں ڈال دیں گے، یا گھروں کو لوٹ لیں گے، مال و اسباب کو ضبط کر لیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ان کے فضائل کو چھپائی، اور دشمنوں نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے دشمنی کی بنا پر ان کے فضائل کو چھپا دی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان المبارک کی صبح حالت نماز میں ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، اگر آپ اسے حضرت علی علیہ السلام کا ایک
فضل دیکھیں یا فضیلت دیکھیں کہ وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا اس دنیا میں تو خانہ کعبہ کے اندر. اچھا، اس سے بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ خانہ کعبہ میں کیسے ہو سکتے ہیں اور پورا علاقہ جو ہے وہ حرم کہلاتا ہے اور کعبہ کہلاتا ہے. لیکن جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کعبہ میں تو حکیم ابن حزام پیدا ہوئے. یعنی دشمنی علی ابن ابی طالب میں لوگ اس قدر منہمک ہو گئے کہ حقیقت کا انکار کرنے لگے. تو یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے 13 رجب المرجب کو. تو ولادت بھی خانہ کعبہ میں نہیں خدا کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد کوفہ میں خدا کے گھر میں ہوئی. کیا کہنے، کیا سعادت ہے مولا کائنات کی زندگی کا کہ آئے بھی خدا کے گھر میں اور یہاں سے گئے بھی خدا کی طرف تو خدا کے گھر ہی سے گئے. عزیزو، یہ شہادت، حضرت علی کی شہادت جب ہوئی تو اسد کوفے میں آواز گونجی جبریل امین کی، واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا قتل ابن عم المصطفیٰ. خدا کی قسم ہدایت کے مینارے ٹوٹ گئے اور مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی قتل کر دیے گئے. عزیزو، تاریخ کے یہ مظلوم ترین امام کہ جن کے بارے میں ان کے فضائل کے سلسلے میں ہم عام انسان بیان کر ہی نہیں سکتے. البتہ ہم حضرت علی کو اس حد تک ہی جان سکے ہیں کہ جس حد تک ہمارے پاس روایتیں، حدیثیں پیغمبر اسلام کی آئی ہیں. علی کون ہیں؟ حضرت علی اس شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ. علی اس شخصیت کا نام ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور یہ حدیث جو میں حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث برادران اہل سنت والجماعت کے یہاں بھی موجود ہے اور شیعوں کے یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے. عزیزو، علی وہ ہیں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی میری یا تمہاری نسبت ایسی ہی جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے. الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ پیغمبر کا فرمان جو ہم برادران اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے اور شیعوں کے یہاں بھی موجود ہے. یہ فرمانا، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے عزیزو؟ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو نبوت حضرت علی کو ملتی. لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی، تو لہٰذا یہ نبی نہیں ہیں، ہو نہیں سکتے. لیکن اگر ہوتا، یہ حدیث ہی پتہ چلا، لیکن عالم اسلام میں یہ بات مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے. آپ خود فیصلہ کریں، بتائیں کیا پیغمبر اسلام نے جناب عمر کے لیے کہا کہ میری
اور تمہاری نسبت ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جی نہیں۔ جناب عمر کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ کہا کس کے لیے کہا؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے لیے کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، تمہاری اور میری نسبت موسیٰ و ہارون جیسی ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر نبوت ملنا تھی، نبوت کا سلسلہ جاری رہتا پیغمبر اسلام کے بعد، تو وہ امیر المومنین کو ملنا تھی، نہ یہ کہ جناب عمر خطاب کو۔ آدمی تھوڑا سا عقل سے کام لے، تھوڑا سا سوچے۔ عزیزو، علی جیسا کوئی نہیں۔ پیغمبر کے بہت سارے صحابہ ہیں، عظیم صحابہ ہیں، بزرگ صحابہ ہیں، اور ان کے کارنامے بھی بہت ہیں، لیکن عظمت میں، فضیلت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، علم میں، خاندانی اعتبار سے علی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کسی سے، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں خود ان سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں، بالخصوص خلیفہ دوم، بارہا انہوں نے مشکلات میں جو مسائل پیش آتے تھے، جس کا حل ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، تو وہ حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جب حضرت علی علیہ السلام ان مسائل کو بالکل واضح کر دیا کرتے تھے، تو پھر جناب عمر خطاب نے بارہا یہ بات کہی کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، حلال مشکلات کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے جتنے بھی خلیفہ آپ سے پہلے گزرے، جو 3 دور تھا، جب اسلام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور خلافت کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، تو انہیں باب مدینۃ العلم یعنی حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاس آنا پڑا، اور آپ نے ان کے وہ مسائل حل کی۔ علی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پیغمبر اسلام کے، اور جو بھی ہم تک حدیثیں آئی ہیں، ہم لوگوں نے امیر المومنین کے بارے میں جانا ہے، وہ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کے ذریعے جانا ہے۔ بقول ایک شاعر کے کہ ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا خدا جانے یا نبی جانے۔ آج حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، پوری دنیا میں آج ان کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، ظاہر ہے یہ ایک حقیقت اور مسلم ہے کہ برادران اہل سنت والجماعت حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اور شیعہ رسول کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، اور غدیر خم کا جو واقعہ ہے وہ سب سے مبین اور سب سے عظیم دلیل ہے مولا کائنات کی خلافت پہ۔ لیکن ہمارے برادران اہل سنت والجماعت حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ انہیں چوتھا مان لیں، شیعہ انہیں پہلا مانتے ہیں، لیکن خلیفہ تو وہ مسلمانوں کے ہیں۔ عزیزو، جب خلیفہ وہ مسلمانوں کے ہیں تو پھر یوم شہادت علی سب کو مل کر منانا چاہیے۔ ہر ایک کا الگ الگ انداز ہوتا ہے منانے کا، ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے منانے کا، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے انسان منائے، لیکن منائے
کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کے سلسلے میں بہت تاکید کی ہے، اور پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم سب اس دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے، وَلَن يَفْتَرِقَ، اور یہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر پہ یہ دونوں ساتھ آئیں گے۔ البتہ برادران اہل سنت والجماعت کے اس سلسلے میں ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت، جب تک ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ در حالے کہ خود برادر اہل سنت والجماعت کی جو مشہور کتاب ہے بہت ساری، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ مسلم، صحیح مسلم، کہ جس میں جو ہے وہ ذکر ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ عزیزو، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنے ہی پہ کامیابی ہے۔ آج عالم اسلام اگر علی ابن ابی طالب کے جو فرمان ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، اسے پڑھیں، انہیں جانیں، اور ان کے جو خطبات ہیں نہج البلاغہ میں جسے سید رضی نے جمع کیا، اکٹھا کیا ہے، انہیں پڑھیں۔ میں اپنے برادران اہل سنت جماعت سے یہ درخواست کر رہا ہوں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہ نہج البلاغہ ایک مرتبہ پڑھیں، بالخصوص علماء۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ، واقعاً دیکھیں واقعاً بلاغت کس انداز میں مولا کائنات کے خطبات میں علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اس کے اندر جو ہے بالکل نمایاں ہے۔ عزیزو، مولا علی کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، ابن ملجم مرادی نے ضربت لگائی، اور جب ضربت لگائی تو علی خون میں بالکل نہا گئے، تر ہو گئے۔ جب یہ فضا میں آواز گونجی واللہ لقد تہدمت ارکان الہدی قتل ابن عم المصطفیٰ، اور یہ خبر جب امام حسن اور امام حسین تک پہنچی، چونکہ اس وقت آپ لوگ بیت الشرف میں گھر میں موجود تھے، اور مولا علی کو جو نماز میں ضربت لگی وہ صبح کی جو نافلہ ہے اس میں لگی ہے، اور جب محراب میں پہنچے ہیں، مسجد میں پہنچے، تو دیکھا کہ باپ جو ہے خون میں غلطہ ہے، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت علی نے امام حسن سے کہا کہ حسن سب سے پہلے ان کی نماز پڑھا دو۔ اب آپ تصور کریں، اللہ اللہ، علی ابن ابی طالب اپنا غم بھول گئے، اپنا زخم بھول گئے، اپنا درد بھول گئے، انہیں نمازیوں کس قدر خیال تھا، اور امام حسن سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں۔ اب آپ یہ تصور کریں اور یہ سوچیں کہ باپ وہاں پہ تڑپ رہے ہیں اور مولا حسن نماز پڑھا رہے، واقعی یہ اہل بیت کے علاوہ کون کر سکتا ہے کائنات میں؟ ایسی قربانیاں کون دے سکتا ہے کائنات میں؟ اور نماز پڑھانے کے بعد جب امام کو گھر میں لایا گیا تو زینب اور ام کلثوم پچھاڑے مار مار کے رو رہی ہیں، جناب عباس اور آپ کے دوسرے بیٹے مولا کائنات کے۔ عزیزو، امام کا جنازہ 21 رمضان کو تیار کیا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ وہ کافور جو پیغمبر اسلام کے لیے جنت سے جبریل امین لے کر آئے تھے، وہ کافور گھر میں بچ گیا تھا، اس کافور کو جناب صدیق کبریٰ کو بھی دیا گیا اور مولا کائنات کو بھی دیا کہ جنازہ تیار ہوا، اور جنازہ اٹھا اور نجف اشرف میں لے جایا گیا، دفنایا گیا۔ میں بارگاہ امیر المومنین میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کر رہا ہوں، مولا آپ کا جنازہ اٹھا، مولا آپ کو کفن ملا، مولا امام حسن اور امام حسین اور چند افراد وہ آپ کو قبر تک لے کے گئے، آپ کو انہوں نے دفن کیا،
لیکن مولا ذرا کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کا حسین کربلا میں تک و تنہا ہے، حسین علیہ السلام کی لاش پڑی ہوئی ہے اور دشمنوں نے اپنے اپنے کشتوں کو دفنا دیا، لیکن یہ خیال نہ کیا کہ یہ فرزند فاطمہ ہیں، یہ فرزند رسول ہیں، یہ فرزند علی ہیں، انہیں بھی دفناؤ۔ اور قافلہ چلا گیا اور جناب زینب و کلثوم کو وہیں سے گزارا گیا۔ بہن دیکھتی رہی اور یہ آواز دیتی رہی، اے بھیا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں آپ کی لاش پہ ڈال دیتی، لیکن بھیا آپ کی بہن بہت مجبور ہے کہ کفن کا انتظام نہیں کر سکتی۔ جناب زین العابدین ہاتھ میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی اور قیدی بنا کر لیے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنے بھائی کی لاش جلتی ہوئی زمین کربلا پہ دیکھی تو ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے فرمایا، السلام علیک یا جدہ، صلی علیک ملیک السما وہاد حسینک مرمل بالدماء۔ اے نانا، آپ پہ ملائکہ نے نماز پڑھی اور آپ کا یہ حسین مرمل بالدماء، مٹی میں اور خون میں اٹا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مومنین و مومنات جہاں جہاں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار بالخصوص یہ بندے جو لبنان میں ہیں اور سیریا میں ہیں اور یمن میں ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں، گولے گرائے جا رہے ہیں، سب تیرے بندے، ان سبوں کو نجات عطا فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں امن اور شانتی کو برقرار فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔